اچھا جوہر صاحب، ابھی جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ خلیجی ممالک کا جو اعتبار ہے وہ امریکہ سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو امریکی اڈے ہیں وہ اسی طرح قائم رہیں گے یا ان کا خاتمہ ہو جائے گا، کم ہوگا؟ کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ بہت سے ڈسکشنز میں آیا ہے. میرا جو اس پہ اندازہ پہلے تھا، میں بارہا کہہ چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر جو اس خطے کا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. امریکہ کے اڈے جو ان خلیجی ممالک میں ہیں وہ بدستور وہیں پہ رہیں گے، اور ان کی جو امریکہ کے ساتھ جو ایک ارینجمنٹ ہے ڈیفنس، اپنی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے، وہ بھی مور اور لیس ویسے ہی رہے گی. ہاں یہ ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اب اس کو ملٹی لیئرڈ کریں، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ بس تو رہے لیکن اس کو مزید مضبوط کریں، اس پہ اور لیئرز اس میں ایڈ کر لیں. تو اس میں وہ جس طرح پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے کیا، SMDA سائن کیا، اسی طرح انہوں نے یوکرین کے ساتھ اب وہ کئی ملکوں نے کیا ہے، ان سے وہ لے رہے ہیں اسلحہ، وہ ڈرون انٹرسیپٹرز لے رہے ہیں. تو اس طرح کے معاہدات کریں گے، وہ اس میں وہ ملٹی لیئرڈ اپنا ڈیفنس کریں گے، لیکن اس کا بیسک جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. اور جس طرح پاکستان کا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، تو کیا یہ اس طرح کا معاہدہ کو یہ آگے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے دیگر کنٹری کے ساتھ پاکستان کا؟ ممکن ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں، کیونکہ یہ تو پھر ملٹی لیئرڈ کرنے میں آتا ہے نا. دیکھیں، یہ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، یہ ان کا جو امریکہ کے ساتھ ارینجمنٹ ہے اس کی کاسٹ پہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تو بالکل افیکٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اور لیئر ایڈ کرتا ہے ان کے لیے. تو اسی طرح باقی ممالک جو خلیجی ممالک ہیں، GCC کنٹریز کے میں بات کر رہا ہوں خصوصاً، تو ان کے بھی امریکہ کے ساتھ دیکھیں، اس کی تاریخ بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ جو سارے خلیجی ممالک تھے یہ برٹش پروٹیکٹریٹس ہوتے تھے، یعنی اس کو برٹن اس کو پروٹیکٹ ان کو کرتا تھا. سعودی عرب برٹش پروٹیکٹریٹ نہیں تھا، لیکن سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ 1945 کا ہے جس کو کوئنسی پیکٹ کہا جاتا ہے. یہ معاہدہ بڑا تاریخی ہے. یہ ایک شپ میں بیٹھ کے ہوا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اس وقت کنگ عبدالعزیز اور جو ہے نا روزویلٹ پریزیڈنٹ تھے. تو اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے تحت پھر اسی وقت دہران جو ہے نا وہ وہاں پہ وہاں پہ ان کا ایک اڈا قائم، امریکہ کا فوجی اڈا قائم کیا گیا تھا. وہ ارینجمنٹ ان کا اس وقت سے چل رہا ہے، اور اس سے مضبوط بھی، اس سے بھی زیادہ بعد میں وہ وسیع ہوا. تو جب UK 1973 میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم جا رہے ہیں اس خطے سے، تو پھر وہ سارے معاہدے جو انہوں نے، باقی جو خلیجی ممالک ہیں، جو انہوں نے وہ سارے معاہدے جو ان کے UK کے ساتھ تھے وہ انہوں نے شفٹ کر کے تو امریکہ کے ساتھ کر لیا. تو وہ دیکھیں، اب تو یہ تاریخ ہے ان معاہدوں کی، جو اب وہ تو سارا کچھ اس طرح سے تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایڈ آپ کر سکتے ہیں، اور اس پہ تو کوئی بندش نہیں ہے. جی اچھا جوہر صاحب، جو ہم نے پروگرام کے انٹرو میں بات کی کہ پاکستان کے تقریباً خلیجی ممالک میں GCC کنٹریز میں 50 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کروڑوں جو لوگ ہیں وہ وابستہ ہیں وہاں ریمیٹنس سے. اگر آپ جرمنی میں رہے، آپ اٹلی میں رہے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک پہلے بڑا ایک موو آیا تھا جب منگلہ بن رہا تھا، تو اس وقت ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے انگلینڈ موو ہوئے تھے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ریلیشن ابھی تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 5-10% بھی GCC کنٹری سے پاکستان واپس آتے ہو تو پاکستان پر ایک بڑا اثر پڑ سکتا ہے. تو آلٹرنیٹ پلان کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو اگر یورپ موو کیا جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، کن ممالک میں ممکن ہے، اور کتنا پاکستان کو اس کا ایج ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس سوال کے 2-3 پہلو ہیں. اولین یہ کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کوئی 55 سے 60% جو ہماری ڈیاسپورا جس کو ہم کہتے ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ خلیجی ممالک میں ہیں، جو پاکستانی ورکرز اسپیشلی، اور ریمیٹنسز بھی تقریباً 55-60% وہیں سے آتی ہیں. اچھا، اب انشاءاللہ اگر یہ مذاکرات جو ہے نا کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ریکنسٹرکشن ہوگی ان ملکوں میں، اور وہ ایسے ہی چلے گا. اگر جنگ لمبی چلتی، کوئی خدا نخواستہ بات دوبارہ سے اسکلیشن کی طرف آتی، تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے تھے. اب یورپ کی جہاں تک تعلق ہے، یورپ کی میں اپرچونٹیز کا، تو میں تو ظاہر ان ملکوں میں رہا ہوں، میں نے کئی اپرچونٹیز پیدا کی پاکستانیوں کے لیے. جب میں اٹلی میں تھا، جرمنی میں تھا، ہزاروں کے حساب سے ہم نے پاکستانیوں کو وہاں پہ ورک ویزاز دلوائے. ان کو جو ہے نا، جو غیر قانونی وہاں پہ رہ رہے تھے،
ان کو ہم نے لیگلائز کرانے میں بہت مدد دی. لیکن سب کچھ قانونی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یورپ میں شرنکنگ پاپولیشنز ہیں. ان کی جو ایوریج ایج ہے نا، مثال کے طور پہ اٹلی کی پتہ کیا ہے اس وقت، جو ان کی جو جسے ہم کہتے ہیں اس کا ایک میڈین ایج جس کو کہتے ہیں نا، ایوریج ایج بھی نہیں کہتے، میڈین ایج جو ہے وہ 48 سال ہے. پاکستان میں میڈین ایج پتہ کیا ہے؟ 20-21 سال ہے. تو پاکستان کی ینگ پاپولیشن ہے، ان کی ایجنگ پاپولیشنز ہیں. پھر ان کا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے. ان کے تو آپ کو پتہ، آپ نے سنا ہوگا وہ چیزیں کہ اٹلی کے گاؤں جو ہیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہے ہیں. وہ کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آبادی کم ہو رہی ہے ان کی. وہاں پہ جو بچوں کی ریشو ہے جو ہے نا افزائش آبادی کی، وہ بہت ہی کم ہے. جرمنی میں بھی یہی حالت ہے، باقی بھی یورپ کے زیادہ تر ملکوں میں ایسے ہی ہے. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی، اگر امریکہ میں امیگریشن نہ ہو تو ان کو بھی نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو جائے وہاں پہ بھی. اچھا، اب پاکستان کا تو آپ کو پتا ینگ پاپولیشن ہے. ابھی ہمارا گروتھ ریٹ بھی پاپولیشن کا دنیا میں ابھی بھی جن ملکوں کا سب سے زیادہ اس میں آتا ہے پاکستان. تو پاکستان ینگ ان ملکوں میں جہاں پہ وہ نیگیٹو پاپولیشن ایک فیس کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو بہت مسائل کا سامنا ہے اور وہ ایک ایجنگ پاپولیشن کا مسئلہ فیس کر رہے ہیں. ان کو ضرورت ہے امیگریشن کی، لیکن اور یہ لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو وہ لوگ چاہیے جو کہ جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہو. ٹھیک ہے، اسکل ورکرز چاہیے ہر ایک کو، مطلب انسکلڈ ورکرز نہیں چاہیے لوگوں کو. اور لوگوں کو اللیگل امیگرینٹس بھی نہیں چاہیے ان ملکوں کو. وہ کہتے ہیں کہ جی لیگل مائگریشن ہو، ٹھیک ہے، ہمیں وہ لوگ آپ دیں اور وہ اس اسکلس کے لوگ دیں جو ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کسی ملک میں اٹلی میں تھا، انہوں نے کہا یہ ہمیں نرسز کی ضرورت ہے کووڈ کے دوران. اچھا خیر، اس وقت ہم نے بین لگایا ہوا تھا اس کی ایکسپورٹ پہ نرسز کی، لیکن کچھ اور انہوں نے کہا ہمیں فارم پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر ویزے کھولے پاکستانیوں کے لیے جو فارمز میں جا کے کام کریں. اسی طرح کئی ملک میں اچانک کو کہتے ہیں جی ہمیں بہت سارے پلمبرز چاہیے اس وقت، یا ہمیں فلاں. تو ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے ایسے ادارے ہوں جو یہ سکلز، کیونکہ دیکھیں ہمارے ادھر ہوتا کیا ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پلمبر ہو یا الیکٹریشین ہو، یہ سارے آتے رہتے ہوں گے. ان میں کوئی بھی سرٹیفائڈ نہیں ہوتا، کوئی بھی لائسنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باہر کے ملکوں میں جو یورپ اور امریکہ میں خاص طور پہ اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ پلمبر وہی کام کر سکتا ہے جس کے پاس پراپر اس کا ڈپلوما ہے، جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. اگر ہم ان سب کو ٹریننگ دیں، وہ انٹرنیشنل جو قواعد ہیں اس کے حساب سے وہ اگر سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہوں، سرٹیفائڈ ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے نا بہت زیادہ خصوصاً کئی ایسے فیلڈس ہیں جس میں پاکستان، میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے لیے. مثال کے طور پہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی. ابھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، گرین ٹیکنالوجیز، مشین لرننگ. ان سارے ایریاز میں ہمیں لوگ اپنے ینگسٹرز کو سکلز دینی ہے. اگر ہم ان کو وہ سکلز امپارٹ کریں گے تو بہت ہی روشن. لیکن ایک ایشو یہاں پر یہ آتا ہے جوہر صاحب کہ چونکہ پاکستانی ہر دوسرا نوجوان تو باہر جانا چاہتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیسیفک ان کنٹریز میں جہاں آپ رہے، اٹلی اینڈ جرمنی، انلیگل امیگرینٹس بہت جاتے ہیں. اب جو لیگل وے ہے وہ ایک عام جو شہری ہے اس کو اس کا صحیح راستہ نظر نہیں آتا. جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سکلڈ لیبر چاہیے، لیکن سکلڈ لیبر کے لیے یہاں پر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہو. یعنی ہمارے پاس پلمبر ہے لیکن اس پلمبر کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں گورنمنٹ سائڈ کے کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے، بنائے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کون سے ایسے امیڈیٹ اسٹیپس لینے چاہیے؟ گورنمنٹ نے کچھ شروع کیے بھی ہیں، جس طرح یہ نیفٹیک وغیرہ ہے، یہ ادارے اسی پہ کام پہ لگے ہیں، لیکن بہت کم ہے. آپ نے صحیح کہا. اسی طرح دوسرے ملکوں نے یہاں پہ کیا تھا. ایک زمانے میں جرمنس نے یہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز لاہور میں کئی قسم کے بنائے تھے. ہمیں ضرورت ہے ان سارے ملکوں سے جہاں پہ ضرورت پڑے انہیں کہیں کہ وہ ادھر بنائیں اپنے، کوئی دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. اگر اٹلی کوئی ادارے یہاں پہ بناتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی سکلز کھاتے ہیں نا، تو ان کو اٹلی میں تسلیم کیا جائے گا ان کے سرٹیفکیٹس کو. جرمنی اپنے کوئی ادارے بناتا ہے تو ان کی وہ پریفرنس ہوگی کہ ان کے اپنے اداروں کے تعلیم یافتہ جو ہیں لوگ، جن کو وہ سکلز جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک ہنگامی بنیادوں پہ ایک ایسا پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے یہ ینگ پاپولیشن ہے. کیونکہ دیکھیں آپ یہ ہوتا کیا ہے، میٹرک کرتے ہیں جی، ایف اے کر لیتے ہیں،
زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا تو BA کر لیتے ہیں, باقی تو اس سے تو اوپر تو بہت ہی کم ہے نا, 1% سے کم ہوں گے. باہر کوئی میٹرک کی یا FA کی ٹھیک ہے, وہ چلیں آپ تعلیم یافتہ ہیں, اس کی کچھ افادیت تو ہوتی ہے, لیکن اس کی کوئی ریکوائرمنٹ باہر مطلب ان کی کوئی اتنی نیڈ نہیں ہے. انہیں اسکل چاہیے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا اسکل کیا ہے بتائیں آپ, ٹھیک ہے, آپ کیا آپ پیرامیڈکس ہیں, کیا آپ جو ہے نا جو پلمبر ہیں, کیا آپ الیکٹریشین ہیں, کیا آپ کنسٹرکشن ورکر ہیں. کنسٹرکشن ورکر یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ایسے بس کہ نہیں جی میں مزدوری کرتا رہوں, سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس اسکل سیٹ ہونا چاہیے. باہر تو اس طرح نہیں ہوتا نا, باہر تو مشینری یوز کرنی ہوتی ہے, آپ نے ہیوی مشینری بھی ہوتی. ایون اگر آپ ڈرائیور بھی ہیں, اگر آپ نے ڈرائیور کے طور پہ بھی باہر کام کرنا, اس کے لیے بھی سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ریکویسٹ کرتا ہے ان ممالک کو, اٹلی کو یا جرمنی کو, کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ اسکلڈ لیبر کو اسکل کرنے کے لیے بنائیں پاکستان میں, تو کیا وہ آمادگی کا اظہار کر دیں گے؟ ان کے لیے ایزی ہے یا تھوڑا ہمیں؟ نہیں, وہ آپ کی معاونت بالکل کریں گے. دیکھیں سارا یہ تو نہیں کہ سارا کچھ وہی بنائیں گے رن کریں گے, وہ آپ کو دیکھیں نا کچھ ایکسپرٹس پرووائڈ کر دیں گے, آپ یہاں پہ بلڈنگز بنائیں گے, آپ سارا کچھ کریں گے, باقی وہ اپنے ایکسپرٹس دیں گے, وہ فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. بالکل. بہت شکریہ جوہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام امبیسیڈر جوہر سلیم صاحب کے ساتھ تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.